چھٹی چیز جو رزق میں اضافے برکت کا سبب بنتی وہ یہ ہے کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا۔ ایسے مال خرچ کرنے میں یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کو الگ سے رکھ رہا ہوں چونکہ الگ سے اس کے تعلق سے حدیث آئی ہے۔ کمزوروں پر خرچ کرنا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد فرماتے رضی اللہ عنہ، ایک بار ان کو ایسا خیال آیا، سوچنے لگے بیٹھے بیٹھے، شاید جو کمزور لوگ ہیں نا ان پر ہماری برتری ہے، کچھ تو بھی ہم افضل ہے۔ اور کمزور سے مراد غریب، مسکین، بے سہارا، لاچار، معذور، یتیم، بیوہ، کمزور، سوسائٹی کا کمزور طبقہ، اکنامیکلی ویک ہو سکتا ہے، ایجوکیشن کے اعتبار سے ویک ہو سکتا ہے، یا اسی طرح فائنینشیل ویک ہو سکتا ہے، کمزور لوگ، ٹھیک ہے، یا پھر فزیکلی ہو سکتا ہے ویک، کہ لنگڑے، لولے، اندھے، بہرے، کانے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان صحابی کو ایسا لگا کہ ہم افضل ہیں ان سے، شاید اللہ نے سب کچھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کہا سعد ادھر آؤ، اور کہا کہ لوگوں پر ہمیں برتری حاصل ہونے جب سوچا تو آپ نے فرمایا اور کہا تمہاری مدد صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے، تمہاری مدد، ہیلپ، سہایتا صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ کمزور سماج کے، غریب ہے، کیوں غریب؟ وہ آپ کی وجہ ہے رزق دینے کی، چونکہ آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں، ہمارا رب خوش ہوتا ہے اس خرچ سے، لوٹا کر ہمیں دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کمزور طبقہ، مالی کمزوری، جسمانی کمزوری، لولے، لنگڑے، لاچار، اپاہج، بہت شرم کی بات ہے مسلمانوں، اس چیز کو سمجھو کہ تمہارے سماج کے لولے، لنگڑے اور اندھے اور بہرے ہیں، لیکن تم نے کوئی نظم بھی آج تک ان کے لیے قائم نہیں کیا ہے۔ ان کی سائیکل جو 3 چاکی ہوتی وہ بھی پتہ نہیں کوئی غیر مسلم تنظیم ان کو ڈونیٹ کرتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول؟ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے مدد، نصرت، ہیلپ، سپورٹ ملتا ہے اللہ سے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، رزق دیا جاتا ہے، کتنی اہم بات ہے، یاد رکھیے، بہت اہم بات ہے، یاد رکھیے، اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو تمہیں رزق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کس کی وجہ سے دیا جاتا ہے؟ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، مدد، نصرت کی جاتی ہے۔ اور ہم لوگ سمجھ رہے کہ کمزور اگر آپ کے گھر میں ہے، ذہنی، جسمانی، خاندان میں مالی مدد کیجئے، ان کی وجہ سے رزق بڑھتا ہے، دیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے، ہمیں سپلائی کیا جاتا ہے۔ نصرت، مدد بھی یاد رکھی جڑی ہوئی ہے کمزوروں کی مدد سے، کمزوروں کی مدد سے اللہ کی نصرت بھی جڑی ہے، مدد بھی جڑی ہے، اور ان کے دینے سے ہمارے رزق میں زیادتی بھی جڑی ہے، تو دینا چاہیے۔ یاد رکھیے کتنی بڑی بات ہے جو ہے کمزوروں کی مدد۔ کمزور میں سب کچھ آ جائیں گے، یاد رکھیے، سب کچھ۔ بیوہ عورت ہے، کمزور ہے، اسے کمانے والا کوئی نہیں۔ اسی طرح جو ہے مطلقہ ہے، اگر اس کی شادی نہیں ہوتی تو اسی کمزور ہے، اس کا کوئی انکم کا سورس نہیں۔ یتیم ہے، اگر والد نے کچھ چھوڑا نہیں تو کمزور ہے۔ جسمانی اعتبار سے کوئی بھی فزیکل ڈسیبلٹی ہے جس کو کہیں گے ہم کمزوریاں ہیں، ہاتھ پیر، آنکھ، ناک، کان، ذہنی طور سے، یہ ان کی مدد کیجیے، ان کی وجہ سے تو رزق ملتا ہے۔ جن کے گھر میں ایسے لوگ ہیں ان کو پتا ہے اس سے کیا روزی روٹی ملتی ہے ان کو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ صحیح بخاری اور ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، میری رضا اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کر کے حاصل کرو۔ آپ سے فرما رہے ہیں میری رضا، روز قیامت چاہتے ہو نا میں تمہاری سفارش کروں، ٹھیک ہے، تو میری رضا اپنے سماج کے کمزور لوگوں کی مدد سے حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف کی وجہ سے رزق اور نصرت ملتی ہے۔ ان کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے روزی بھی ملتی ہے، اور کیا ملتی ہے؟ نصرت، سمجھتے نا، ہیلپ، یہ دونوں چیزیں جو ہے کمزوروں سے جو ہے ملتی ہے۔